غیر روایتی انداز میں میں سٹارٹ کروں گا. اگر آپ موسیقار نہ ہوتے یا گلوکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر آپ اس گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اگر غیرت کا تھوڑا سا بھی مادہ ہے آپ میں تو آپ تو محنت کریں گے. حالیہ دور میں دیکھا گیا کہ وہ بھی کبھی ایرانی میوزک لے رہے ہیں، کبھی عربی میوزک لے رہے ہیں، وہ چل بھی رہا ہے. ہر کوئی تو امانت علی پھر نہیں بن سکتا. دورے میں فسادو سلو دو سے داخل فامی دے دو یہ پرشین ہے. السلام علیکم. شوبز انسنسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ امجد ہادی یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عموماً تو میں ولاگس کرتا ہوں، لیکن اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے پوڈ کاسٹ کا، اور اس سلسلے میں ہم مختلف شخصیات کو بلائیں گے جن کا تعلق شوبز سے ہوگا، جس میں اداکار بھی ہوں گے، گلوکار بھی ہوں گے، موسیقار بھی ہوں گے، اداکارائیں بھی ہوں گی، ہدایت کار بھی ہوں گے، ادیب بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. اور پہلے پروگرام کے لیے میں نے ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کا نام بھی بہت بڑا ہے، استاد امانت علی خان. ان میں یہ کمال ہے کہ وہ موسیقار بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں، اور 21 ساز بجاتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں کا موسیقی کا کیا مستقبل ہے. موسیقی کو یہاں پسند کرتے ہیں لوگ، فنکار کو پسند کرتے ہیں یا صرف موسیقی کو پسند کرتے ہیں؟ تو یہ سارے سوال ہم ان سے کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ اب سنائیں کہ اس طرح ہے کہ یہ ذرا غیر روایتی انداز میں میں سٹارٹ کروں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں یہ کسی اور کو آگے آنے نہیں دیتے، خصوصاً موسیقی کے حوالے سے کہتے ہیں. تو یہ کہ آپ کا تعلق اگر بڑے گھرانے سے نہ ہوتا تو کیا آپ کو موسیقی میں چانس مل سکتا تھا کہ نہیں؟ امجد صاحب، میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، بلایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے کرنے کا، تو انسان ہمت کرے، محنت کرے، کوشش کرے، تو اس میں گھرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر لگن سے کام کرے تو وہ آگے ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی. تو اسی طرح کوئی بھی محنت کرے گا تو وہ آگے جائے گا. تو محنت میں عظمت ہے، تو جو کرے گا وہ آگے جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ اس گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کو چانس مل سکتا تھا کہ نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب یہ رب کی بانٹ ہے. اچھا، رب کی بانٹ ہے کہ کون کہاں پہ جچتا ہے. بالکل. اور جسے میرا مولا چاہے وہ وہیں جاتا ہے کہ جسے مولا چاہے. تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ موسیقار نہ ہوتے یا گلوکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے. تو کل کا تو صرف اللہ کو پتا ہے، انسان کو کیا پتا ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر میں موسیقار نہ ہوتا اور کیا ہوتا تو اس بات کا بھی اللہ کو پتا. بے شک. اور ایک یہ ہے کہ ایک بڑے گھرانے کا تو یہ ہے کہ بوجھ بھی تو ہوتا ہے. یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو چانس آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن اسے اس مقام پر پہنچنا، ہاں، یہ خاندان کے ناموں کو مینٹین رکھنا، وہ بوجھ آپ نے کس طرح سنبھالا؟ کیونکہ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے اتنے بڑے بڑے نام ہوں. ہم جی صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے. آپ کے سوال اچھے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہے، ان کے ناموں کو دیکھنا ہے. تو اگر غیرت کا تھوڑا سا بھی مادہ ہے آپ میں تو آپ تو محنت کریں گے اور محنت کر کے سامنے آئیں گے اگر غیرت ہے تو. اور اگر غیرت نہیں ہے تو پھر تو ہم جیسے ہزاروں پھرتے ہیں اس دنیا میں. ہر کوئی تو امانت علی پھر نہیں بن سکتا. غیرت کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو دیکھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نام ہے استاد امانت علی خان، تو اس نام سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سے فنکار ہیں. میں اپنے آپ کو استاد نہیں کہلواتا. اچھا. یہ میرے ہمارے لیے تو استاد اتنے پیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں. باقی استاد بننا بہت مشکل ہے. بالکل. استاد کہلوانا بہت مشکل ہے. ہمیں تو ابھی کچھ نہیں آتا، ہم سیکھتے ہیں، ابھی طالب علم ہیں. لیکن آج کل تو ایسے ایسے لوگ گانے گا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ اس کا تو لیول نہیں ہے، یہ گانے کس طرح گا رہے ہیں. تو اس کا کیا، یہ کیا وجہ ایسے لوگوں یعنی گانے گا رہے ہیں اور اس کا لیول نہیں، کس لحاظ سے بات؟ یعنی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کمپیوٹر ٹیکنیک کا یوز ہو رہا ہے، آٹو ٹیون کی وجہ سے. وقت کے ساتھ ساتھ مخلوق چینج ہوتی ہے. یہ نہیں کہتا کہ زمانہ چینج ہو جاتا ہے، دور چینج ہو جاتا ہے، وہی صبح ہے وہی شام ہے. بالکل. مگر مخلوق چونکہ چینج ہو جاتی ہے. اب سائنس کہاں پہ چلا گیا تھا؟ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ
یہ لائٹ کیسے جلے گی، اس پہ بھی نہیں سمجھتے تھے. بالکل یار یہ کیسے جل رہی ہے. آج کا دور ایسا ہے، سائنس یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ ایسی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے کیمرے میں آپ اور میں باتیں کرتے ہیں اور اسے پوری دنیا دیکھتی ہے، وہ جب ریلیز ہو جاتا ہے. تو مخلوق کے ساتھ ساتھ دنیا چینج ہوتی ہے نا. بالکل تو اسی طرح بالکل. اور وقت کے ساتھ تبدیلی بھی ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ہونی چاہیے. تبدیلی نہیں کرو گے تو آپ دنیا کے ساتھ چلو گے کیسے؟ چلو گے کیسے؟ اور یہ کہ یہاں پر تو ہم پشتو موسیقی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ مقام ہے، دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یعنی ہماری دیگر زبانیں ہوئی، یعنی اردو ہو گئی، ہندکو ہو گئی، اس کی ایسی مارکیٹ کیوں نہیں بنی؟ اس کی کیا آپ کو خاص کر کے اس صوبے میں خصوصاً کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ ایک تو جیسا دیس ویسا بھیس. میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں. جی. جیسا دیس ویسا بھیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اردو پہ یا ہندکو پہ اتنا توجہ نہیں دی جاتی. آپ کہتے ہیں، اور اگر توجہ دی جائے، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ توجہ نہیں دی جاتی، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر توجہ دی جائے تو ہماری اس مٹی کو، سرحد کی مٹی کو وہ دعا ہے کہ ہم نے یہاں ہیرے جنے ہیں. یہاں سے گئے ہیں ہمارے دلیپ کمار صاحب، یہاں سے گئے ہیں ہمارے سدھیر لالا، یہاں سے گئے ہیں بڑے بڑے لیجنڈ نام، استاد غلام حسن شکل صاحب، یہاں سے گئے ہیں فردوس جمال، بہت بڑے بڑے. یہاں سے گئے ہیں شاہ رخ خان، ہمارے پڑوسی ملک میں آج ایکٹنگ کر رہے ہیں. اسی طرح نا، تو اگر توجہ دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں نام ہوگا اور کیوں نہیں سامنے آئیں گے، مگر ہم توجہ نہیں دیتے. ہمارے یہاں سرمایہ دار بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، ذوق و شوق والے بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، مگر چونکہ جیسا دیس ویسا بھیس. تو یہ اٹک پار جانا ضروری ہے، کیونکہ اٹک کیس پار تو بس برا حال ہے. اٹک کیس پار چلتے ہیں تو پھر نام بن جاتا ہے. یہ جو آپ یہ بڑے بڑے نام، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی اچھی بات. اگر لوگ چاہیں تو وہ نام یہاں پہ بن سکتا ہے، اگر کوئی توجہ سے کام کر لے تو. میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ نام بنے گا، مگر ہم توجہ نہیں دیتے. یہ کیا کمزوری کس کی؟ کمزوری کسی کی بھی نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کمزوری شعور کی ہے، کسی کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بس ہم غور نہیں دیتے، ہمارے سرمایہ دار غور نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اگر بہت بڑی بڑی مثالیں دوں گا تو بہت سارے نام سامنے آ جائیں گے، جیسے میں نے پہلے لے لیے ہیں. بالکل. مگر کچھ ہمارے ایسے سرمایہ دار ہیں، لوگ جتنے بھی ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم سرحد کے فنکاروں پہ غور دیا جائے، اور پھر دیکھیں کہ اٹک سے پار والوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں یا ہمارے ہوتے ہیں. ہمارے ہوتے ہیں. اور ایک یہ کہ ایک ٹائم پہ پشتو میوزک کا زبردست بوم پیریڈ آیا تھا. تقریباً میں 2004 سے کی بات کروں، جب خیبر ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس پہ کافی پشتو کا بہت زبردست ایک بوم پیریڈ آیا، کافی نئے گلوکار بھی سامنے آئے. لیکن اب آج کل ذرا وہ چیز کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے صوبے کی یا ملکی لیول میں بات کر رہے ہیں. یعنی اچھا خاصا کام ہو رہا تھا. سوالوں کو ایک جیسا رکھیں، یا تو ملکی سوال کریں یا کہ ہماری سرحد کی بات کریں. یہ کہ میں تو دونوں کی بات کروں گا. میں پاکستان کے لیول پہ بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے جو میں جس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں اس کے یہ کہ یہاں پر اس صوبے کے فنکار یعنی وہ پھر ملکی لیول پہ بھی کام کر رہے تھے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر رہے تھے. لیکن اب وہ والا موسیقی، وہ والا پیریڈز کچھ مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس میں وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، بس اب رجحان تھوڑا سا کم ہو گیا ہے لائیو کی طرف، لائیو انسٹرومنٹوں کی طرف، لائیو گانے کی طرف، کمپیوٹر کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. جو کچھ ایسے ایسے سنگر آ گئے ہیں جنہیں گانا آتا سے سمجھتے ہیں آپ، اور انہیں کمپیوٹر نے تانسین بنا دیا. بالکل. تو بس وقت کے ساتھ ساتھ حالات چینج ہوتے ہیں اور مخلوق بدلتی ہے. تو آج مخلوق جو ہے وہ کمپیوٹر کی چل رہی ہے. اور کسی زمانے میں البمز ہوتے تھے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. وہ ہوتے ہیں، ہاں، جو شوق والے کرتے ہیں، جو لائق لوگ ہیں وہ پوری پوری البم کریں گے. لیکن سنگلز کا ٹرینڈ بہت چل رہا ہے. البم تو میں بڑی عرصہ ہو گیا میں نے. ہاں، ہمارے بہت اچھے سنگر ہارون باچا، وہ پوری البم کرتے ہیں. اچھا. ہمارے بہت اچھے سنگر کرن خان، وہ پوری البم کرتے ہیں.
ہمارے بہت اچھے سنگر بہت زیادہ ہیں, ایک نہیں ہے, ہاں پوری پوری البمس کرتے ہیں اور وقتاً بوقتاً وہ ایک ایک آئٹم ریلیز کرتے ہیں. ہوتا یوں ہی ہے. ہاں پہلے یہ تو پوری کیسٹ آتی ہے, پوری ایک کیسٹ کا مجموعہ ہوتا تھا نا, اب تو ایک ایک گانے کو ریلیز کرنا پڑتا ہے. اور میں نے آپ کو شاید اس بات کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہیں پہ, تو وہ ایسا ہے کہ آج کل لوگ ویڈیو کے بغیر گانا ریلیز نہیں کرتے, یعنی دیکھنے کی چیز بن گئی ہے, پہلے دیکھیں گے پھر سنیں گے. الٹا حساب ہو گیا, پہلے بولتے سنتے تھے, اب یہ کہ دیکھنے یہی ہو گیا ہے چکر. تو اس کے چکر میں معیار بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے خراب ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ مخلوق بدلتی ہے, معیار کوئی خراب نہیں ہوا, ہاں چل رہا ہے, بس اچھا چل رہا ہے. جو گیتکاری کا معیار یا شاعری کے معیار ہے, کیا وہ آپ کے؟ ہاں شاعری پہ بات کی جا سکتی ہے. شاعر جو اچھے اچھے شاعر ہیں اور بہت کمال کے شاعر ہیں, تو امجد صاحب وہ آج کل اگر ایک آدھا آئٹم کرواتے بھی ہیں تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرواتے ہیں. اور باقی ہر بندہ ہی شاعر بنا ہوا ہے آج کے دور میں, ہر بندہ ہی گلوکار بنا ہوا ہے آج کے دور میں, تو کسی پہ کوئی بلیم نہیں لگا سکتے ہم. باقی جو اچھے شاعر ہیں وہ اچھا کام کرواتے ہیں. میں اس وقت اس دن ایک ایونٹ میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو میں چلا گیا چائنا میوزیوس میں, اور وہاں پہ ڈاکٹر شاہدہ جی بہت کمال کا لکھتی ہیں, بڑی پیاری اردو لکھتی ہیں, پشتو بھی لکھتی ہیں, خٹک ہوگا خٹک شیز پختون, وہ پٹھانی, اور بڑا اردو کمال کا لکھا. تو پھر ان سے میرا ذکر بھی ہوا, ذکر تو ہوا, میں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑے سے 2-4 آئٹم کروانا پسند کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں, شاعری ایسی ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اچھا اسے کوئی گائک مل جائے, میں آپ سے بات ضرور کروں. یعنی ہے ایسے شاعر, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اچھے شاعر بھی ہیں, اچھی شاعرہ بھی ہے. آج کل کے وہ ہم جو شاعری پشتوں کے لحاظ سے سن رہے ہیں تو وہ شاعری اس معیار کی نہیں ہے. بالکل, اس پہ ہی لوگوں کو اعتراض بھی ہے نا کہ یار کیسی شاعری ہے, بول کے عجیب و غریب ہے. کچھ نہیں کہتے, پکچرائزیشن بھی ایسی ہوتی ہے. کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک پوسٹ نظر سے گزری, تو اس میں خاتون کہہ رہی تھی کہ یار وہ گانا میں نے اچھا لگا, لیکن جب ویڈیو دیکھی تو میں شرم کے مارے وہ ویڈیو بند کر دی. ہاں, یہ اس حوالے سے کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم ڈائریکٹروں کو ہم ویڈیوز جو کرتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. دیکھیں پہلے فلمیں فیملی کے ساتھ دیکھی جائیں, آج کی فلم فیملی کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مخلوق بدلتی ہے. پھر میں وہیں پہ آ جاؤں گا, وہ پرائی فیملی کے ساتھ بھی آدمی دیکھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ کیا دیکھیں گے, شرم آتی ہے نا. تو اس میں جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ اس ثقافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ کام کر رہے ہیں کہ نہیں, بس یہ ڈنٹا پاؤ کی پالیسی چل رہی ہے؟ حکومتی ادارے جو ہیں وہ تو پیار کرتے ہی ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. کلچر والے, ٹورزم والے بہت پیار کر رہے ہیں. اس میں ٹورزم میں ایک میری بڑی پیاری, میرا بہت پیارا دوست ریاض صاحب, جو کہ میوزک پہ بہت کام کر رہا ہے, سیکھ بھی رہا ہے, اور اللہ نے انہیں عزت بھی دی. اور وہ پٹھان ہے, مگر میوزک سے بھی ان کا لگاؤ ہے, ٹورزم میں بھی ہے. وہ آج کل تو وہ سپورٹ میں ہیں, مگر پہلے وہ کلچر میں تھے, وہ واپس آئیں گے. اسی طرح بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں اور وہ پیار کرتے ہیں حکومت کے لیول سے بھی. وہ یعنی کلچر ڈپارٹمنٹ, ٹورزم کے لوگ, اجمل صاحب ہے جیسے, بہت پیار کیا انہوں نے بھی اور کر رہے ہیں. اور عوام کی کیا پوزیشن ہے جی؟ عوام آپ کو اس طرح کا رسپانس دیتی ہے کہ نہیں؟ عوام کی کیا آپ کو لگتا ہے؟ بھائی محبت کرتی ہے تبھی ہمیں آج مولا نے عزت دی ہے نا. عوام بھی محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے. اس صوبے میں کہاں آپ کو پرفارم کر کے زیادہ مزہ آیا کہ آپ کہتے ہیں یار واقعی یہ آڈینس مانتا ہوں کہ یہ بات ہے؟ آپ کا سوال بہت سخت ہے. اچھا, میں جہاں پرفارم کرتا ہوں اور جس بھی کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں, آپ کو اس بات کا شاید پتا ہے کہ نہیں کہ میں 6 زبانوں میں سنگنگ کرتا ہوں. تو 6 زبانوں میں سے
شہر میں شہری لوگ ہیں جو ان کو اسپیچ ہیں، پٹھان ہیں، ان میں پشتو پروگرام کرتا ہوں، اور پھر جس لیول کی فرمائش آتی ہے اور جس یعنی آپ آڈینس کو اٹھنے نہیں دیتے کیونکہ آپ جو کہیں گے میں کر سکتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے، یعنی ون مین شو ہوتا ہے آپ کا. الحمدللہ. باقی یہ ہے کہ عوام محبت کرتے ہیں، اچھا محبت جہاں کرتی بھی ہے. جاتے ہیں پیار کرتے ہیں. کس زبان میں کر کے زیادہ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا بس اس میں زیادہ، اور فرمائش کس زبان کی زیادہ ہوتی ہے؟ آج کل تو اگر پوچھا جائے تو قوالی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو میں قوالی ڈانس کے پروگرام زیادہ کر رہا ہوں جی، تو جس میں قوالیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ صوبہ ہے میرا، میں اسی مٹی سے بنا ہوں، ہماری زبان بھی پشتو ہے جی، تو پھر میں پشتو میں جب حمزہ بابا کے کلام پڑھتا ہوں یا رحمان کیا بابا بات کے ہو، تو کلام تو وہ ہے نا، تو پھر یعنی محبت جس لینگویج میں بھی کوئی سننا چاہے تو. باقی یہ ہے کہ اپنی زبان مادری زبان جو ہے اس میں تو زیادہ مزہ آتا ہے، اور لوگوں کی طرف فرمائش اس کی بھی زیادہ ہی ہوتی ہوگی میرا خیال. ظاہر. مگر یہ میں آپ سے کہوں کہ آج کل نصرت صاحب کو بہت سنا چاہ رہا ہے. اچھا، آج کل پٹیلی صاحب کو بہت ان کی ایٹمز کو ان کے جتنے بھی ایٹم ہیں ان کی فرمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں. ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، تو اس بارے میں آپ کیا؟ یہ اچھا، آپ کہیں بھی چلے جائیں جی، اللہ پاک نے موسیقی کو ایک ایسی لینگویج دے دی اللہ پاک نے کہ یہ آپ کسی بھی زبان میں اسے گا سکتے ہیں، بجا سکتے ہیں. یہی سورہ سارے گاما پادا نیسا. آپ پرشین دیکھ لیں تو دورے میں فا سالو سدے، یہ سارے گاما ہے، وہاں کی سرگم ہے. دورے میں فا سالو سدو، دو سے داسل فا میرے دو، یہ پرشین ہے. تو کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کسی بھی، میں کہتا ہوں جنگل میں چلے جائیں، سر یہی ہے، تو اس کی کوئی زبان نہیں. بالکل نہیں ہے. یعنی اب اس عرصے میں نے دیکھا کچھ اب یعنی انڈین میوزک، فلم میوزک کافی رچ ہے، لیکن حالیہ دور میں دیکھا گیا کہ وہ بھی کبھی ایرانی میوزک لے رہے ہیں، کبھی عربی میوزک لے رہے ہیں، وہ چل بھی رہا ہے. تو اس بارے میں اس ٹرینڈ کو آپ کس نظر سے دیکھیں جی، سر کا حساب جو ہے وہ سر سے ہی بات کریں گے. تو وہ ایسا ہے کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، میوزک کے لحاظ سے ان کو اکیڈمیاں ملی ہوئی ہیں، اسکولز ملے ہوئے ہیں، مگر یہ ہمیں شرف حاصل ہے ابھی تک کہ ہمارے ہی ایٹموں کو وہ کاپی کرتے ہیں. ٹیلنٹ یہاں پر ہے، اللہ نے انہیں عزت تربیت گاہ وہاں پر، مگر یہ وہی عزت ہے جو ہمارے پاس تھی اور اب بھی ہے. اب بھی ہمارے ہی آئٹموں کو وہ کاپی کرتے ہیں. مہدی صاحب کے آئٹمس، اچھا اسی طرح نور جہان کے آئٹمس، اسی طرح نصرت صاحب کے آئٹمس، ان کو کاپی کیا، ان کو آگے کیا، ان کو تھوڑا رد و بدل کیا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہے، تو ان کا وہ حساب ہے، ہمارے ہی میوزک سے ان کو عزت مل رہی ہے. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. امان صاحب کی باتوں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ جو جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ان پہ بات اثر کرے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. شکریہ، خدا حافظ. گرین سٹیزن میڈیا کا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں.